السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم اور ہم تعلیم کو کیسے حاصل کریں، تو میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنا کر کے بتاتا ہوں۔ کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا، میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہ تھی؟ کہا نہیں، صرف حدیث ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کرتا ہے۔ اس واقعے سے آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک حدیث کے لیے سفر کر کے جانا، اتنا لمبا سفر کر کے جانا، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ ان حضرات میں اور جن حضرات میں بھی علم کا شوق باقی ہو، علم کا شوق باقی ہو، ان کے لیے سفر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام کے واقعات کو ہم اور دوسرے اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ملے گا کہ پیدل چلا کرتے تھے اور پاؤں کے تلووں کی کھال ادھڑ جایا کرتی تھی، پیروں کے تلووں پر چھالے پڑ جایا کرتے تھے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ علم حاصل کرنا کیسے ہے؟ اس کے لیے جتنا مجاہدہ کریں گے اتنا علم ہمیں آ جائے گا۔ علم دو طرح کا ہے، ایک صرف معلومات کا حاصل کرنے لا ہے، اور ایک علم وہ علم ہے جو جس کی تعریف کی گئی کہ علم وہ روشنی ہے جو انسان کو مجبور کر دے اعمال صالحہ کرنے پر۔ علم اصل وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور قربت حاصل کرا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے، صرف معلومات نہیں۔ معلومات تو بہت ساری چیزوں پر کہیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن جو علم ہے وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ دنیاوی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا مختصر ہے، اس کو چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے، اور دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو آخر گزر ہی جائے گی، چاہے تو ہنس کر گزر جائے چاہے رو کر کے گزر جائے۔ یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں رو بھی رہا ہے تو رونے کے بعد، تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، اس کے حالات کے بعد موت ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد پھنس گئے اور وہاں اگر پکڑ ہو گئی تو وہاں موت کے بعد موت نہیں ہے، وہاں کی سزا کے بعد کوئی موت نہیں ہے، وہاں سزا ہی ہے۔ اور وہاں اگر آرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں پہچان لیا، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر لی، تو پھر وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں وہ علم حاصل کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔